سبق نمبر 149 سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 45 تا 48۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم سامنا کرو تم، فئتن کسی جماعت کا، فثبتوا تو ثابت قدم رہا کرو تم، واذکروا اللہ اور ذکر کیا کرو تم اللہ کا، کثیراً کثرت سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پا جاؤ۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت کا مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور کہا مانو تم اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا اور نہ، تنازعوا آپس میں جھگڑا کرو تم، فتفشلوا پھر بزدل ہو جاؤ گے تم، وتذہب اور جاتی رہے گی، ریحکم ہوا تمہاری، واصبروا اور صبر کرو تم، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پوری آیت۔ اور تم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ واللہ بما یعملون محیط۔ ولا تکونوا اور نہ ہونا تم، کالذین ان لوگوں کی طرح جو، خرجوا نکلے وہ، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطراً اتراتے ہوئے، ورئاءً اور دکھاوا کرتے ہوئے، الناسی لوگوں کو، ویصدون اور روکتے ہیں وہ، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ بما اور اللہ اس کو جو، یعملون کرتے ہیں وہ، محیط گھیرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور تم ان کی طرح نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے گھروں سے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَإِذْ اور جب، زَيَّنَ خوشنما بنا دیے، لَهُمُ الشَّيْطَانُ ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے کام، وقال اور کہا اس نے، لا غالب نہیں ہے غالب، لکم تمہارے لیے، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جارن ساتھی ہوں، لکم تمہارے لیے، فلما پھر جب، تراءتی دو بدو ہوئے، الفئتانی دونوں لشکر، نکسا الٹا پھر گیا وہ، علی عقبیہ اوپر اپنی ایڑیوں کے، وقال اور بولا وہ، انی بے شک میں، بریء الگ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں،
ارا دیکھ چکا ہوں، ما وہ جو لا ترون نہیں دیکھتے تم، انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ پوری آیت۔ اور جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا اور کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب نہیں ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں، پھر جب دونوں لشکر دو بدو ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ چکا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ سورۃ الانفال کے چھٹے رکوع پھر جب دونوں لشکر چار آیات ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا اور نمبر 45 سے الگ ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم سے لعلکم تفلحون تک فرمایا اے ایمان والو جب تم کسی جماعت کا مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی مقابلہ جب بھی کفر اور اسلام کا ہو تو جنگوں میں کامیابی یا اخروی نجات کا دار و مدار صرف ثابت قدم رہنے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے پر ہے۔ ثابت قدمی سے مراد بہادری اور بے خوفی ہے۔ بحوالہ بخاری بروایت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اول تو لڑائی کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو، پھر جب ہو جائے تو جم کر لڑو، کیونکہ قدم اکھڑ جانے سے جہاں دنیا میں پسپائی ہے وہاں ڈر کر بھاگ جانا آخرت میں سزا کا موجب بنے گا۔ اور ذکر میں ویسے تو نماز، دعا، تلاوت، ذکر، تکبیر اور استغفار وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ اس کی اہمیت میدان کارزار میں 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اس موقع پر دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آیت میں کثرت کا لفظ ذکر کی وہ قسم بتا رہا ہے جسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لڑائی کی جملہ مشغولیات میں زبان پر جاری رکھا جا سکے۔ بعضوں نے کہا اللہ کو دھیان میں رکھنا اور اس کی رضا چاہنا ہی ذکر ہے، کیونکہ مومن کی محبت و عداوت، لڑنا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل مضبوط اور مطمئن ہو گئے تو قدم بھی جم جائیں گے۔ آیت نمبر 46 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سے ان اللہ مع الصابرین تک فرمایا اور تم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کامیاب زندگی کی طرح جنگوں میں بھی کامیابی کا انحصار اللہ رسول کی فرما برداری پر ہے۔ یہی ایک راز ہے جس کی بنیاد پر باوجود بے سر و سامانی کے مسلمان مشکل سے مشکل جنگ بھی جیت سکتے ہیں۔ اس سے وہ جملہ خاص احکام مراد ہیں جو جنگ کی تیاریوں سمیت جنگ شروع کرنے سے لے کر جاری رکھنے اور سمیٹنے تک سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ من جملہ ان احکام کے اس پورے دورانیے میں باہمی جھگڑوں سے مکمل اجتناب لازمی ہے۔ جھگڑوں کا امکان اس وقت بڑھ جاتا ہے جب مختلف طبیعتوں کی وجہ سے الگ الگ رائے دینے یا ترتیب و حکمت طے کرنے کی نوبت آئے۔ بعض دفعہ کسی ایک کا اپنی رائے کو منوانے یا دوسروں کی رائے کو کچلنے جیسے ناپسندیدہ جذبات بھی وجہ نزاع بن جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں کچھ بعید نہیں کہ دلوں کا بعد افراد کے درمیان کشیدگی کا سبب بن جائے اور باہمی انتشار کا ماحول پیدا ہو جائے، جس سے دو قسم کے نقصانات جنم لے سکتے ہیں۔ ایک تو بزدلی چھا جائے گی جو اندرونی طور پر سب کو انفرادی و اجتماعی لحاظ سے دلگیر کر دے گی، باہمی اتحاد و اعتماد ختم ہو جائے گا اور جماعتی قوت سے ہر کوئی محروم ہو جائے گا، اور دوسرا پوری جماعت کی ہوا بھی اکھڑ جائے گی جسے بیرونی طور پر دشمن محسوس کر لے گا، نتیجہ مغلوبیت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اختلاف رائے کا ہونا تو فطری بات ہے جسے صرف برداشت کر کے ہی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ رائے منوا لینے پر کسی کو قدرت نہیں، البتہ مان لینا سب کے اختیار میں ہوتا ہے۔
بالفرض اگر دیانت کا تقاضا یہ ہو کہ مان لینے میں خیر نہیں تو پھر خاموش رہ کر معاملے کو امیر کے سپرد کر دینا سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آیت کے آخر میں اسی لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے، جو بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے آسان بنانے کے لیے فرما دیا گیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں کہ اللہ کی معیت نصیب ہو جائے۔ اگر اجتماعی صبر ہوا تو نتیجہ سب کی کامیابی ہے، ورنہ انفرادی صبر کا ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا سِوَى اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ تک فرمایا، اور تم ان کی طرح نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے گھروں سے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ یعنی دشمن سے مسلمانوں کا مقابلہ بھی کسی عبادت سے کم نہیں۔ عبادت میں ادب و آداب اور خشوع خضوع درکار ہوتا ہے۔ عبادات تو اترانے یا دکھاوا کرنے سے قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب مقابلہ ہی صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہو تو پھر کفار کی طرح گھروں سے نکلتے ہوئے ڈھینگے مارنا، بڑکیں لگانا، فخر کرنا، شکر و فکر کی بجائے بدمست ہو جانا، آیت میں لفظ بطر کے یہی معنی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتانا، اپنی کمیوں کو بناوٹوں سے چھپانا، اپنی قوت دکھا کر داد وصول کرنا مناسب نہ ہوگا، بلکہ اس واضح فرق کو برقرار رکھنا ہوگا کہ کفار اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، جبکہ مسلمان اللہ کی راہ کے راہی ہیں۔ اگر یہ فرق نہ رکھا تو جہاد محض ایک ہنگامہ اور خون خرابہ ہو کر رہ جائے گا، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ باقی جو کچھ کفار کرتے پھر رہے ہیں، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ان کو ان کے اعمال سمیت پکڑ لے گا۔ بمطابق روایات، ابو جہل جب لشکر لے کر مکہ سے چلا تو راستے میں جگہ جگہ پڑاؤ کر کے ارد گرد کے قبائل جمع کرتا اور خوب شور و غوغا کر کے چاہتا کہ پورے عرب پر اس کی دھاک بیٹھ جائے۔ ایک جگہ ابو سفیان کا پیغام اسے ملا کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، لہذا واپسی کر لو۔ تو وہ متکبرانہ لہجے میں بولا کہ اب ہم بدر پہنچ کر 3 دن قیام کریں گے، لونڈیوں سے گانے سنیں گے، شراب و شباب کا دور چلے گا، مسلمان ہماری دہشت سے دم بخود ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کے سب ارمان الٹا کر رکھ دیے۔ آیت نمبر 48 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ سِوَى اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ تک فرمایا، اور جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا اور کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب نہیں ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں، پھر جب دونوں لشکر دو بدو ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ چکا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یعنی وہ وقت بھی یادگار ہے جب مشرکین مکہ کو ان کی قوت و کثرت کے ساتھ اسلام دشمنی کے مشن پر شیطان نے مکمل مطمئن کر رکھا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور حق بجانب ہیں۔ بقول مفسرین یہ ایک وسوسہ تھا جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، لیکن آیت کے اگلے جملوں سے پتہ چل رہا ہے شیطان نے ان سے خود ملاقات کر کے کہا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں اور میں تمہارا حامی ہوں۔ یہ بات روایات سے بھی ثابت ہے۔ قریش مکہ کی قبیلہ بنی کنانہ سے دشمنی چل رہی تھی۔ قریش کو خطرہ تھا کہ وہ اگر لڑنے مدینہ پہنچ گئے تو پیچھے سے کنانہ کے لوگ ان کے گھروں پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان نے آ کر قریش کو حمایت کا یقین دلا دیا۔ ملاقات اور وسوسہ دونوں ممکن ہیں۔ چنانچہ قریش مکہ بنی کنانہ کی طرف سے نہ صرف مطمئن ہو گئے بلکہ مزید تقویت محسوس کرنے لگے۔ پھر جیسے ہی بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اچانک شیطان نے ایک شخص حارث ابن ہشام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔
حارث نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا، کدھر بھاگ رہے ہو؟ ابھی تو وفا نبھانے کا وقت آیا ہے۔ شیطان نے، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، حارث کو دھکا دے کر گرا دیا اور بھاگتے ہوئے بولا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل اور فرشتے ہیں جو بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ ابو جہل کے علم میں جب یہ بات آئی کہ سراقہ بھاگ گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ پرواہ نہ کرو، سراقہ نے محمد کے ساتھ مل کر ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ شیطان جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مفسرین نے اس جملے کے یہ کہہ کر کئی مفہوم بیان کیے ہیں کہ اگر اس کے نصیب میں اللہ کا حقیقی ڈر ہوتا تو فرما بردار نہ بن جاتا۔ یہاں ڈرنے سے مراد بغیر ایمان کے ڈرنا ہے جو نفع بخش نہیں، یا کسی خدائی آفت سے ڈرنا ہے جس سے کافر لوگ بھی ڈرتے ہیں، یا پھر فرشتوں کے ہاتھوں ذلت کا ڈر مراد ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اسے کفار کی ہلاکت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اللہ انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، اس لیے اب وہ الگ ہوا چاہتا ہے۔ جاتے ہوئے بنی مدلج کی شکلوں کے کچھ مسلح لوگ بھی وہ ساتھ لے گیا۔ بمطابق روایات، واقع بدر کے بعد سراقہ بن مالک مکہ میں ایک مرتبہ آیا تو قریش نے گلہ کیا کہ سراقہ تم نے بدر میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس پر سراقہ نے مکمل طور پر لا علمی ظاہر کر دی کہ اسے تو ان باتوں کا پتہ ہی اب چل رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔